اور اب کچھ خبریں بین الاقوامی دنیا سے۔ ایرانی میڈیا نے پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے لکھا کہ امریکی فوج کی جانب سے ایرانی فوج کی تیز رفتار کشتیوں کو نشانہ بنانے کے بے بنیاد دعوے کے بعد پاسداران انقلاب کے کسی بھی جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس خبر کی نوعیت جانچنے کے لیے مقامی ذرائع سے تحقیقات کی گئی۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ امریکی افواج نے عمان کے ساحل سے ایران کے ساحلوں کی جانب جانے والی عوامی سامان بردار 2 چھوٹی کشتیوں پر حملہ اور فائرنگ کی اور انہیں نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ان میں سوار 5 عام شہری شہید ہو گئے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی افواج نے ایران کی 7 چھوٹی فوجی کشتیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کشتیوں کو نشانہ بنانے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کیے گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ اب دریائے ہرمز کے واقعات واضح کرتے ہیں کہ کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں۔ امریکہ کسی کے کہنے پر دوبارہ دلدل میں نہ پھنسے۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان میں ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق تجاویز پر ملکی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ دی۔ عباس اراغچی نے ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت کے دوران پیش کی جانے والی تجاویز اور سفارشات سے اراکین کو آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کونسل کو خطے میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں سے متعلق تازہ پیش رفت پر بھی اعتماد میں لیا۔ بیجنگ انٹرنیشنل آٹو نمائش 2026 کا انعقاد۔ نمائش میں برقی اور ذہین گاڑیوں پر توجہ مرکوز کی گئی، جس میں 181 نئی گاڑیوں کی عالمی یا مقامی سطح پر رونمائی کی گئی۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں 2026 بیجنگ انٹرنیشنل آٹو نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں 181 نئی گاڑیوں کی عالمی یا مقامی سطح پر رونمائی کی گئی ہے، جبکہ مجموعی طور پر 1451 گاڑیاں نمائش کے لیے پیش کی گئیں۔ مستقبل کی ذہانت کے عنوان سے منعقدہ اس نمائش میں برقی اور ذہین گاڑیوں میں ہونے والے جدید پیش رفت کو نمایاں کیا گیا۔ نمائش میں نئی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کا تناسب 80% سے تجاوز کر گیا، جو ایک ریکارڈ ہے۔ اس سال نمائش کا کل رقبہ 3,80,000 مربع میٹر رہا، جو اسے دنیا کی سب سے بڑی آٹو نمائش بناتا ہے، جبکہ 21 ممالک اور خطوں سے کمپنیوں نے شرکت کی۔ چینی کمپنیوں نے اپنے جدید ٹیکنالوجی اور اختراعی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ نئی گاڑیوں میں تیز رفتار چارجنگ، خودکار ڈرائیونگ سسٹمز اور جدید ڈیجیٹل فیچرز شامل ہیں، جو صارفین کی بدل ہوئی ضروریات کو مد نظر رکھ کر تیار کیے گئے ہیں۔ عالمی کمپنیوں نے بھی چینی مارکیٹ کے مطابق خصوصی ماڈلز پیش کیے، جن میں کشادہ ڈیزائن، ذہین ڈرائیونگ نظام اور جدید سہولیات شامل ہیں۔ نمائش میں سپلائی چین سے وابستہ کمپنیوں نے بھی شرکت کی، جہاں بیٹری، خودکار ڈرائیونگ اور گاڑیوں کے اندرونی ڈیجیٹل نظام سے متعلق نئی ٹیکنالوجی پیش کی گئیں۔ چین نے حالیہ برسوں میں مختلف شعبہ جات اور صنعتوں میں روبوٹکس، مصنوعی ذہانت اور دیگر فرنٹیئر ٹیکنالوجیز کو مسلسل اس کے اطلاق کو فروغ دیا ہے، جو آج ملک کی معاشی سماجی ترقی کی اہم قوت بن چکے ہیں۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔